بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیًا اما بعد۔ سامعین کرام و ناظرین اعظام، آپ احکام و مسائل سے متعلق کلپ سن رہے ہیں۔ آج جس سوال کا جواب آپ حضرات کی خدمت پہ پیش ہے وہ سوال یہ ہے، ایک صاحب نے دریافت کیا کہ مفتی صاحب ذرا یہ بتائیے کہ ایک آدمی اپنی زندگی میں اپنی میراث کو تقسیم کر دینا چاہتا ہے تو کس انداز میں تقسیم کریں؟ سوال پر دھیان دیں گے کہ ایک آدمی اپنی زندگی میں، وہ آدمی مرا نہیں ہے، ایک آدمی اپنی زندگی میں اپنی میراث کو ورثہ کے درمیان تقسیم کر دینا چاہتا ہے تو کس انداز میں تقسیم کرے، ذرا شرعی رہنمائی فرمائیں۔ تو اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ عرض ہے، دھیان دی جائے اس بات پر کہ انسان کی زندگی میں جو مال ہے اس مال کو میراث نہیں کہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے ہمارے پاس جو مال ہے وہ یہ کہیں گے یہ میری میراث ہے، یہ میرے ورثہ کے درمیان تقسیم ہونا نہیں۔ میراث اس مال کو کہتے ہیں کہ آدمی کا انتقال ہو گیا، اس نے جو مال چھوڑا ہے اس مال کو میراث کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر زید نام کا ایک آدمی ہے، بینک بیلنس ہے، کاروبار ہے، زمین جائیداد ہے، مکانات ہے، وغیرہ وغیرہ۔ زید کا انتقال ہو جاتا ہے تو زید کی یہ جو چیزیں ہیں جو چھوڑ کر مرا ہے، جتنی چیزیں اس کی ہیں جس کا وہ مالک تھا زندگی میں، زید کا انتقال ہو گیا ہے تو یہ چیزیں میراث کہلائیں گی۔ یہ چیزیں میراث ہیں، زید کے ورثہ میں اسے تقسیم کیا جائے گا۔ زید کے انتقال کے وقت کون کون لوگ زندہ ہیں اس کا شریعت نے ایک پورا نظام بتایا ہے۔ قرآن کریم میں آیت میراث بھی ہے کہ کس طرح میراث تقسیم کی جائے گی۔ لیکن زید زندہ ہے، ہمارا آپ زندہ ہیں، تو جو مال ہے وہ ہمارا مال ہے، اسے ہم چاہیں تو تقسیم کریں اپنے لحاظ سے۔ اسے یہ نہیں کہیں گے ہم میراث تقسیم کر رہے ہیں، یہ نہیں کہا جائے گا۔ میراث اس مال کو کہتے ہیں، آدمی انتقال ہو گیا جو مال چھوڑا اسے میراث کہتے ہیں۔ خیر، اب آئیے ایک دوسرے پہلو پر کہ ایک آدمی اپنے مال کو اپنی آل اولاد کے درمیان تقسیم کرنا چاہتا ہے تو کس لحاظ سے تقسیم کرے وہ؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، آپ نے سنا ہوگا، گاؤں گھر میں دیکھا بھی ہوگا کہ زندگی میں بہت سارے لوگ اپنے مال کو تقسیم کر دیتے ہیں، تو کس انداز میں تقسیم کریں؟ اس سلسلے میں ایک شکل تو یہ ہے کہ قرآن کریم نے جو طریقہ بتایا ہے میراث کے تقسیم ہونے کا، چاہے تو اس طرح بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو آدمی اپنا مال اپنی اولاد کو تقسیم کرنا چاہ رہا ہے، کچھ مال اپنے لیے بچا کے رکھ لے کہ اپنی زندگی اس سے گزار سکے، بقیہ مال کو، اس کے لڑکے زندہ ہیں، اس کی لڑکیاں ہیں تو لڑکے اور لڑکیوں میں یا اسی طریقے سے اس کے والدین اگر ہیں تو تقسیم کر دے۔ شریعت نے جو طریقہ بتایا ہے۔ ایک دوسرا طریقہ یہ جس کو علماء نے بہتر افضل قرار دیا ہے وہ یہ کہ قرآن کریم میں جو تقسیم کا سسٹم بتایا گیا ہے وہ میراث کی تقسیم کا سسٹم ہے۔ آدمی کا بھی انتقال نہیں ہوا ہے تو وہ میراث نہیں، وہ اس کا مال ہے وہ، اور اپنے مال کو آدمی اپنے لحاظ سے جیسے چاہے تقسیم کر سکتا ہے۔ تو بہتر طریقہ یہ کہ وہ اپنی جو آل اولاد کو تقسیم کرے، لڑکا کو دے، لڑکی کو دے، تو برابر تقسیم کرے۔ اس میں ایسا نہ کرے کہ لڑکی کے مقابلے میں لڑکے کو ڈبل دینا ہے، ایسا نہ کرے وہ، اس لیے کہ اپنی لڑکی کو یا لڑکے کو جو مال دے رہا ہے وہ ایک طرح ہیبہ ہے، گفٹ ہے، ہدیہ ہے وہ۔ تو ہدیہ میں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ آل اولاد کے درمیان برابر دے، جتنا لڑکے کو دیا ہے اتنا ہی مال لڑکی کو دے، برابر کرے۔ یہ شریعت میں مستحسن ہے، بہتر ہے، اور علماء نے اسے ہی اچھا قرار دیا ہے۔ ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر ایک لڑکا بہت مالدار ہے، مثال کے طور پر زید نام کا آدمی ہے، اس کے 3-4 لڑکے، ایک لڑکا بہت مالدار ہے، دوسرا لڑکا بہت غریب ہے۔ اب زید یہ کرتا ہے کہ اپنی زندگی میں اپنا کچھ مال اپنے مالدار لڑکے کو دیتا ہے، لیکن جو غریب ہے اسے زیادہ مال دے رہا ہے۔ یا اسی طرح اس کی 2 لڑکی ہے، ایک لڑکی بہت مالدار ہے، ایک لڑکی غریب ہے، مالدار کو کم دے رہا ہے وہ، غریب کو تھوڑا زیادہ مال دے رہا ہے، تو ایسے بھی وہ تقسیم کر سکتا ہے، یہ بھی جائز ہے، درست ہے، اس لیے کہ وہ کسی کے حق تلفی نہیں کر رہا ہے۔ وہ غریب اور مالدار دیکھ کر اپنے بچوں کا، اپنی بچیوں کا وہ تعاون کر رہا ہے وہ۔ ایسے بہتر یہی ہے کہ زندگی میں تقسیم کرے تو آل اولاد میں برابر تقسیم کرے، یہ بہتر ہے۔ ایک مالدار ہو ایک غریب ہو تو فرق کے لحاظ سے بھی تقسیم کر سکتا ہے۔
ان دونوں طریقوں میں سے جو طریقہ اپنی صورتحال کو دیکھتے ہوئے آدمی اختیار کرے بہتر ہے۔ اللہ ہم سب کو شریعت پر چلنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔